اللہ سے ڈرنا یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بندوں پر۔ ورنہ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، ہر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، صرف اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر مومن کے دل کے اندر ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور جب بندہ یہ سمجھے تو یہ نعمت بہت بڑی ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو پھر سمجھو وہ تمام فرائض کو بھی انجام دیتا ہے اور تمام گناہوں سے اپنے وجود کو روکا رکھتا ہے، اب تمام گناہوں سے، ہر طریقے کے تمام صغائر کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ صرف ڈرنے کی بدولت ہے کہ جس کے دل کے اندر خوف نہیں ہوتا وہ گناہوں کو بھی ترجیح دیتا ہے اور فرائض کو بھی انجام نہیں دیتا، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے بڑے انعام رکھے اللہ نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ تو یہاں دنیا کے اندر جب بندہ ڈرتا ہے تو کسی نے کہا کہ مومن کے آنسو جہنم سے حرام کر دیتے جہنم، وہ فرمایا کہ مومن کے آنسو نکلنا یہ گناہوں کا دھلنا ہے، فرمایا کہ اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آنسوؤں کی جو قدر ہے وہ اتنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کو تنہائی میں بیٹھے اور اپنے رب کو یاد کرے، اپنے گناہوں کا تصور کرے اور دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے رب کے خوف میں خشیت الہی کو دل کے اندر لے کر جب رب کو یاد کرے تو کہا کہ خوف سے اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور کہا آنسو صرف اتنا ہو کہ جیسے کہ مکھی کا جو سر ہوتا ہے اتنے ہی اس کا آنسو ہو، تو فرمایا کہ اس آنسو کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا کہ اگر وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر، فرمایا کہ اگر اس کے جو ہے رخسار پر آ جائیں، اس کے چہرے پہ آ جائیں، تو فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ کہا کہ آنکھ کے اندر ہی آنسو ہے تو اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اور اگر آنکھ سے نکل کر چہرے پہ وہ آنسو آ جاتا ہے تو اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ لیکن خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو صرف اعضائے ظاہر جو ہیں بڑے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے محافظ بن کے رہتا ہے۔ یہ نگاہوں کا بڑا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے سے روکتا ہے، زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، قدم کو صحیح استعمال کرتا ہے اپنے قدم کا، اور اپنے جو کانوں کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو اعضائے ظاہر کا وہ بندہ جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ صرف رب کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے، اور صحابہ سے زیادہ اللہ کا خوف کسی کا اندر نہیں، اور اللہ کے رسول کی زبان سے وہ رب کے خوف اور اس کے عذاب کو سنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پرانے گزرنے والے نبی اور ان کی قوم کا ذکر کرتے تو صحابہ رونے لگتے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چھیڑا، صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا کہ یہ قوم اتنی بدبخت تھی، فرمایا کہ اس کے گناہوں سے آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے، وہ زمین کے ذرات کانپتے تھے، فرمایا کہ اللہ کو اس کی ناپسند گناہ کو اتنا ناپسند فرمایا کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے تھے اور رب ان کو دیکھتا جاتا تھا۔ فرمایا کہ ایک دن اللہ نے اپنے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ لوط تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ اپنے اہل خانہ کو لے کر، اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، لیکن کہا تمہیں یہ نصیحت اللہ کی، جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ کہا پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ ہم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ بستی 4 لاکھ لوگوں کی بستی ہے، اس کو اٹھاؤ اپنے پروں پہ، اور اٹھانے کے بعد زمین آسمان کی اتنی بلندی پہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اس بستی کو جس میں 4 لاکھ لوگ اللہ کی نافرمانی صبح شام کرتے تھے، کہا کہ آسمان کی اتنی بلندی پہ لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتے کی بھونکنے کی آوازیں بھی سنی، تو کہا کہ وہ آسمان کے اتنے قریب تھے، اللہ نے کہا کہ پلٹ دو اس بستی کو جس میں 4 لاکھ لوگ تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس بستی کو آسمان سے پلٹا تو سب سے پہلے ان کی بستی زمین پہ آئی، پھر اوندے منہ وہ زمین پہ گرے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی طرف آ جاتے تو میرا رب ان کی بستیوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا اور نہ ان کی بستیوں کو پلٹا جاتا۔ لیکن جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو گناہ ہوا وہ محمد مصطفیٰ کی امت کر رہی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے جو پہلے گزرنے والے پیغمبر ہیں، جو حضور سے قبل جو پیغمبر آئے ہیں، ان کی قوموں نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ یہ قوم کر رہی ہے، لیکن آج جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول کی دعائیں، ان کی تہجد اور اللہ کے رسول کی رات و رات دعائیں اور تڑپنا ہے اور حضور کا رونا ہے۔ اگر حضور یہ وعدہ نہیں کرتے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، یہ وعدہ حضور نہیں کرتے اپنے وصال کے وقت تو یہ امت کی شکل بگڑ جاتی اور ان کی بستیوں کو دھسا دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد میں اس نے اپنی فریاد رکھی،
کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. گناہ کیا تھا کہ زنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے سنسار کر دیں. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ بنا لیا کہ ہاں میں اس کو سنسار کر دوں گا, لیکن کہا کہ اس کو سنسار جب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک جو ہے اس بچے کی پرورش نہ کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا, کہا کہ اس سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عورت اس نے زنا کیا تو وہاں اس قوم کے اندر اس عورت کو سب سے بڑا گناہ سمجھا گیا کہ اس عورت نے سب سے بڑا گناہ کیا. اور حضور نے فرمایا کہ اس سے کہیں بڑا گناہ یہ ہے کہ میری امت کا فرد ایک وقت کی نماز چھوڑ دے. ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے, اور ہم رب کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ وہ یاد کرتے ہیں تو وہ دیتا بھی, جب مرض میں یاد کرتے ہیں تو وہ شفا دیتا ہے, جب بھوک میں یاد کرتے ہیں تو وہ کھانا دیتا ہے, جب پیاس میں یاد کرتے ہیں تو وہ پانی دیتا ہے, جب غربت میں یاد کرتے ہیں تو وہ غنی بنا دیتا, امیر بنا دیتا ہے, جب ہم محتاجی میں اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہم کو جو ہے سہارا دیتا ہے, اور جب ہم بے سہارا راستہ بھٹک جاتے ہیں تو وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. پتہ چل گیا کہ ہر معاملات میں جب تم الجھ جاتے ہو تو اس کو یاد کرتے ہو اور وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملے کو سلجھا دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تم ایک لمحے کے لیے اس کو یاد نہیں کرتے.